السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سبھی؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک چھوٹا سا افسانہ لے کر آئی ہوں جس کا نام ہے گھاؤ اور مصنف کا نام ہے نعیم بیگ۔ چلے چلتے ہیں افسانے کی طرف۔ کچہری کے احاطے میں چند کاغذات ہاتھ میں پکڑے اپنے پورے جسم کو ایک لمبی سفید چادر میں لپیٹے نکلتے ہوئے قد کی ایک نوجوان خاتون اپنے ساتھی ادھیڑ عمر شخص کے ساتھ داخل ہوئی تو قریبی میزوں پر بیٹھے لوگوں کی گہری نظروں نے اس اجنبی اور انجان سراپے کو کھنگال کر رکھ دیا۔ اس طرح دیکھنے کی شاید یہی وجہ ہی ہوگی کہ چھوٹے سے گاؤں کی کچہری میں سبھی لوگ، چند وکیل، ان کے اہلکار اور مختلف مقدموں میں ہمیشہ سے مشغول چند ذمہ دار اور ان کے قابل رحم کاشتکار سب ایک دوسرے کو برسوں سے جانتے تھے۔ یہ نیا پن اور شہری رنگ ان کے لیے ایک دلچسپی کا سامان تھا۔ تاہم وہ خاتون دبے تلے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے اپنی تیز اور جاندیدہ نظروں سے ادھر ادھر اس طرح دیکھ رہی تھی کہ جیسے کسی کی تلاش میں ہو، اور پھر جیسے اسے سکون مل گیا، اس نے ایک گہرا لمبا سانس لیا اور اپنے ادھیڑ عمر ساتھی کو دور ایک طرف اپنی میز پر فارغ میز پر بیٹھے خالی آنکھوں سے خلاؤ میں گھورتے ہوئے سنجیدہ سے نوجوان کو دیکھ کر اس کی طرف اشارہ کیا اور وہ دونوں اس کے قریب پہنچ گئے۔ پینٹ شرٹ میں ملبوس ٹائی لگائے اپنے کالے کوٹ کو کرسی کی پشت پر ٹانگے نوجوان نے اپنی نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا اور ہاتھ سے سامنے رکھی دو کرسیوں کی طرف بیٹھنے کا اشارہ کیا، لیکن خاتون نے بیٹھنے میں کوئی دلچسپی نہیں لی بلکہ کھڑے کھڑے ہی پوچھا، مجھے ایک درخواست سول جج کے پاس لگانی ہے، کیا آپ مجھے کوئی اچھا سا وکیل بتا سکتے ہیں؟ نوجوان نے پرامید نظروں سے خاتون اور اس کے ادھیڑ عمر ساتھی کی طرف دیکھا جو بار بار اپنی دھلکتی پینٹ کمر سے اٹھا رہا تھا اور کہا، اس گاؤں میں چند ہی وکیل ہیں اور ان میں ایک میں ہوں، آپ حکم کریں، میں آپ کی خدمت کر سکتا ہوں۔ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ خاتون نے پوچھا کہ کیا یہی بات ہوگی یا کہیں اور بیٹھنا پڑے گا؟ نوجوان وکیل نے کہا، بہتر ہے کہ ہم یہی بات کر لیں۔ یہ سن کر وہ خاتون اپنے ساتھی کو اشارہ کرتے ہوئے سامنے رکھی ایک میلی سی کرسی پر بیٹھ گیا اور ہاتھ میں تھامے چند کاغذوں کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی، شاید مطلوبہ کاغذ ڈھونڈ رہی تھی۔ پھر اس نے ایک پیپر پر درج قانونی وصیت نامہ جس پر بہت ساری مہریں اور دستخط تھے نکالا اور وکیل صاحب کو دکھاتے ہوئے کہا، یہ وصیت میرے مرحوم شوہر کی ہے۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اسے قانونی حیثیت دینے کی غرض سے اسے متعلقہ قانونی محکموں سے تصدیق اور منظور بھی کرایا تھا اور پھر اسے میرے حوالے کیا تھا۔ یہ اتفاق ہے کہ وہ چند ماہ پہلے یہاں اپنے گاؤں میں اپنی پہلی بیوی کے پاس آئے اور پھر دل کا دورہ پڑنے سے وہیں انتقال کر گئے۔ میں اب چاہتی ہوں کہ ان کے چھوڑے ہوئے ورثہ میں مجھے بھی قانونی حق ملے اور یہی درخواست میں یہاں سول جج کے پاس لگانے آئی ہوں۔ کیا آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ نوجوان وکیل کے لیے اس سے بہتر اور آسان کیس اور کیا ہو سکتا تھا، جس میں وہ ایک نوجوان بیوہ کی مدد بھی کر رہا ہے اور اپنی قانونی پریکٹس بھی، اور پھر شہری خاتون ہے، اچھی خاصی فیس بھی ملے گی۔ یہ سوچ کر اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں اور آپ کے کچھ قانونی اخراجات یہاں ہوں گے، جس پر اس خاتون نے کہا۔ نوجوان وکیل کے لیے اس سے بہتر اور آسان کیس اور کیا ہو سکتا تھا، جس میں وہ ایک نوجوان بیوہ کی مدد بھی کر رہا ہے اور اپنی قانونی پریکٹس بھی، اور پھر شہری خاتون ہے اور اچھی خاصی فیس بھی ملے گی۔ یہ سوچ کر اس نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہوں، آپ کے کچھ قانونی اخراجات ہوں گے، جس پر اس خاتون نے کہا، آپ متعلق فکر نہ کریں، جو اخراجات ہوں گے وہ میں ادا کروں گی۔ یہ میرے ساتھی آپ سے رابطے میں رہیں گے اور تمام کارروائی میں آپ کی مدد بھی کریں گے۔ نوجوان وکیل نے اپنا وکالت نامہ بخوشی سامنے رکھ دیا تاکہ خاتون اس کے سامنے ہی اپنے دستخط کر دے، جس پر اس خاتون نے بلا جھجک دستخط کر دیے اور ساتھ ہی اپنے ساتھی کو اشارہ کیا کہ کچھ فیس کی رقم بھی دے دی جائے، جس پر ادھیڑ عمر شخص نے لفافے میں بند کچھ نوٹ نوجوان وکیل کی طرف بڑھا دیے۔ نوجوان نے بخوشی قبول کر لیے۔ تمام معاملات طے ہونے پر خاتون نے اس وصیت نامہ کی پہلے سے کی گئی فوٹو کاپیز بمجز کچھ دیگر قانونی اور شادی کے کاغذات نوجوان وکیل کے حوالے کر دیے۔
اور مطمئن سی ہو کر بیٹھ گئی۔ نوجوان وکیل نے کاغذات کا پرندہ تھامے ہوئے کہا کہ آپ میری طرف سے فارغ ہیں، تاہم جب تک میں ان کاغذات کو دیکھ لوں آپ ہماری چائے ضرور پی کر جائیں۔ نہیں بہت شکریہ، ہمیں شہر جلدی واپس جانا ہے۔ اور یہ کہہ کر خاتون نے اجازت لی اور کچہری احاطہ سے باہر کھڑی کار کی طرف چل دی۔ خاتون کے جاتے ہی نوجوان وکیل نے آسمان کی طرف دیکھا اور شکرانہ آنکھوں اور دل سے قدرت کی اس بے مثال عنایت و الطافت پر شکر ادا کیا۔ پھر اس نے کاغذات کو ہاتھ میں لیتے ہوئے سرسری نظر سے انہیں دیکھنا شروع کیا۔ جوں جوں وہ کاغذات پڑھتا گیا توں اس کے چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ پھر اس نے تمام کاغذات کو یکے بعد دیگرے دوبارہ دیکھنا شروع کیا۔ اس کی سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ گھبراہٹ میں اس نے تمام کاغذات کو نئے سرے سے پھر دیکھا اور پھر ایک لمبی سانس لے کر اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا اور اپنی کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ کیا یہ قدرت کا انتقام تھا یا الطافت؟ خاتون کا شوہر نوجوان وکیل کا مرحوم باپ تھا۔ کار میں بیٹھی خاتون نے اپنے ادھیڑ عمر ساتھی سے مسکراتے ہوئے کہا، منظور اب تو خوش ہیں نا؟ دیکھ لینا اب بیٹا اپنی باپ کی جائیداد سے نہ صرف میرا حصہ بلکہ اپنا بھی دینے خود ہی شہر آئے گا۔